الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئتا جو بھی کرے گا برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لے گا اسے اس کا گناہ، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ سو یہی لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے دو آیت میں اس خطاب کا تتمہ ہے، اور اس تتمے میں تخویف اخروی ہے اور بشارت اخروی کا ذکر ہے۔ اس پہلی آیت میں تخویف اخروی ہے اور اگلی آیت میں پھر بشارت ہے، اور اس آیت میں یہود کے پچھلے دعوے پر رد بھی ہے، یعنی پچھلی آیت میں جو انہوں نے کہا تھا لن تمسنا النار، تو اس آیت میں اس کا رد ہے۔ رد کس طرح ہے وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ تو اس آیت میں تخویف اخروی ہے اور کامل گناہ گار یعنی کافر و مشرک کا ذکر ہے۔ کافر اور مشرک جو ہیں وہ کامل گناہ گار ہوتے ہیں، تو ان کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں ایک اصول یہ بیان ہے کہ جو شخص بھی کفر و شرک کرے گا اور بغیر توبہ کے اسی حالت میں مر جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ بلا من کسب سیئتن، اس میں ہے بلا۔ بلا یہ حرف ہے، حرف ایجاب اسے کہتے ہیں۔ اس کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں اس سے پہلے کسی چیز کی نفی کی گئی ہو، تو یہ اس چیز کے ایجاب کے لیے آتا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں ہے یہود نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ لن تمسنا النار، کہ ہرگز ہرگز ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، تو انہوں نے اس بات کی نفی کی تھی کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، تو اس آیت میں اس کا رد ہے، بلا کیوں نہیں، ضرور چھوئے گی تمہیں آگ۔ تو بلا کے ذریعے اس کا اس بات کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یہاں پر سیئتن شرک کے معنی میں ہے، یعنی جو شخص بھی تمہاری طرح اے یہود کفر و شرک کرے گا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لے اسے اس کا گناہ۔ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ کفر و شرک کرے اور پھر اس کا یہ کفر و شرک اس کو احاطے میں لے لے، مطلب موت تک وہ اسی پر رہے اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے، تو اس سے وہ مراد ہے۔ تو اس کی سزا اگلے جملے میں بیان کی گئی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ کہ یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون جو ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ شخص جو کہ کفر و شرک تو کرے لیکن پھر اس سے توبہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو اس کے لیے پھر یہ حکم نہیں ہے، بلکہ حکم اس کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کا، کہ جو کفر و شرک کرے اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائے۔ اور کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ کبیرہ لوگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر بغیر توبہ کے وہ مر جائیں تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انہیں معاف کر دیں گے، یا پھر چاہیں گے تو انہیں سزا دیں گے اور انہیں جہنم میں بھیج دیں گے، جہاں ان کی صفائی ہوگی۔ اس سزا کے ذریعے پھر وہ دوبارہ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے جہنم سے نکال کر۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ بشارت اخروی کا ذکر ہے، پچھلی آیت میں تخویف تھی اور اس میں بشارت ہے۔
اور جس طرح پچھلی آیت میں کامل گناہ گاروں کا ذکر تھا، یعنی کافروں اور مشرکوں کا، تو اس آیت میں کامل مومنین کا ذکر ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے موت تک۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ پھر اس آیت میں تقابل ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ قرآن پاک میں تقابل ہوتا ہے، یعنی تقابل کا کیا مطلب؟ مقابلہ۔ یعنی اگر کافروں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد مومنین کا ذکر بھی لاتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جنت کا ذکر آتا ہے، برے اعمال کا ذکر ہوتا ہے تو نیک اعمالوں کا ذکر آتا ہے، تو اس میں تقابل ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی تقابل ہے۔ آمنو کسب سیئتن کی جگہ ہے، پچھلی آیت میں تھا کسب سیئتن، وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ اس کی مقابلے میں آمنو ہے۔ وعاملوا الصالحات احاطت به خطیئته کے مقابلے میں ہے، یعنی جن کے گناہ ان کو گھیر لیں، یعنی موت تک وہ اسی میں لگے رہیں، تو اس کے مقابلے میں وعاملوا الصالحات ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے موت تک۔ تو اس سے دونوں آیتوں کا تقابل پورا ہو گیا۔ اللہ